سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے زہار کے سلسلے میں ذکر کیا ہے، جس میں منہ بولے بیٹا بنایا اور اس کے حوالے سے جو مسائل ہیں نا اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ تمہاری بیویاں جن کے ساتھ تم زہار کرتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ اس میں صرف یہ اشارہ کیا گیا، اس میں احکام کا ذکر نہیں ہے سورہ احزاب میں، اس کا ذکر سورہ مجادلہ کے اندر ہے۔ تو زہار یہ ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تیری پیٹھ میری ماں کے پیٹھ کی طرح ہے، یعنی ماں کے پیٹھ سے تشبیہ دے، تو یہ زہار ہے۔ اور زہار یہ زہر سے لیا گیا ہے، یعنی پیٹھ سے اس کو زہار ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو طلاق تصور کیا جاتا تھا، اس لیے جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہوتا تو غصے میں اگر کہہ دیتا یہ کہ انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو میرے اوپر یا میرے لیے میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے، تو وہ طلاق مانا جاتا۔ شروع میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا حکم نہیں آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خولہ بنت ثعلبہ آئی، ان کے شوہر اوس بن صامت تھے، اس نے زہار کر لیا۔ زہار کرنے کے بعد اس کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ دیکھیں میرے شوہر، جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بڑھیا ہو گئی ہوں، میرے بچے بھی انہی سے ہیں، اور اس نے ابھی آ کر کے مجھ سے زہار کر لیا ہے، تو اب اس کے مسائل کے بارے میں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چونکہ ابھی حکم اترا نہیں تھا، اس کے احکام کیا تھا؟ زہار کے بارے میں تو یہی کہ زہار بھائی اب علیحدگی کا ایک طریقہ مانا جاتا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات اس میں ذکر کیا یا اتارا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کی بات کو سن لیا۔ اور یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بیان کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین حمد و ثنا کے حقدار ہے کہ جس نے اس کی بات کو سن کر کے حکم اتارا اللہ رب العالمین نے۔ تو جب یہ اپنے شوہر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی، تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ کی طرف وہ شکایت کر رہی تھی، گلہ کر رہی تھی کہ اب کیا مسئلہ ہوگا، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، بچے بھی ہیں، زندگی برباد ہو جائے گی، کیا ہے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں یہ بتلایا کہ اللہ رب العالمین چونکہ سننے والا ہے، سنا اور وہ حکم اتارا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں جو کہ حقیقت میں ان کی مائیں نہیں ہیں، جن کو ماں بنا بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ اس کی مائیں نہیں، اس کی ماں تو وہ ہے، ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم، ان کی ماں وہ ہے کہ جس نے اس کو جنا ہے، تو جس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ اس کی ماں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ یہ جو زہار کرتے ہو نا، یہ منکر بات ہے، یہ جھوٹ ہے کہ تم ایسا کرو، اور زہار کرنا یہ حرام ہے اسلام کے اندر، یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ پھر حکم یہ اتارا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے، یعنی یہ کہہ دے کہ انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو میرے لیے میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے، تو اب بیوی کے پاس جانے سے پہلے یہاں کفارہ لاگو ہے اس کے تلافی کے لیے، لیکن یہ طلاق نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے علیحدہ نہیں ہوگی۔ ہاں، بیوی کے پاس جانے سے پہلے کفارہ ادا کرے گا۔ کفارہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تم میں سے زہار کر لے تو بیوی کے پاس آنے سے پہلے یا تو یہ غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے کے روزے رکھے، 2 مہینے پیدر پہ، اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ سب سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے۔ اب مان لیں کہ جہاں غلام آزاد کرنے کا بھی سسٹم نہیں، یا ابھی تو غلام پایا نہیں جاتا، تو یہاں کیا ہے 2 مہینے پیدر پہ روزہ رکھیں گے۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ اسی کے حساب سے حکم لگایا جائے گا کہ ایک آدمی مان لے کہ مالدار ہے تو مالدار کے لیے کہا جائے گا کہ وہاں روزہ رکھے، کیونکہ وہ تو پیسے مسکین کو کھلا دے گا وہاں، اس لیے وہاں کہا جائے گا۔ لیکن ترتیب اس میں یہی ہے، قرآن میں جو ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہ غلام آزاد کرے، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، بیوی کے پاس جانے سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے۔ اب چھونے سے مراد کیا ہے؟ جمع مراد ہے یا ویسے بوسو کنار مراد ہے یا ہاتھ لگانا مراد ہے؟ تو یہاں جمع مراد ہے، لیکن علماء یہاں یہ ذکر کرتے ہیں کہ جمع سے پہلے کے جو کام ہوتے ہیں جو جمع تک لے جائے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تاکہ جمع تک پہنچ جائے۔
تو ایک غلام آزاد کرے گا بیوی کے پاس جانے سے پہلے. جیسے کہ سنن ترمذی کے اندر حسن درجہ کی ایک حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا ہے، لیکن کفارہ ادا کرنے سے پہلے میں اسے جمع کر لیا ہوں، کفارہ ادا کرنے سے پہلے جمع کر لیا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس چیز نے ما حملک علی ھذا، کس چیز نے تمہیں اس پر آمادہ کیا ہے، یعنی کس چیز نے ابھارا ہے، کیوں ایسا کر لیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، تمہارے اوپر رحم کرے، لیکن تم نے ایسا کیوں کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کرنا جب تک کہ تو کفارہ ادا نہ کر دے. تو اس صحابی نے کیا کہا کہ اس لیے میں اس کے پاس چلا گیا کہ چاندنی رات میں نے اس کے پاجیب کو دیکھی تو مجھے اس پر آمادہ کر دیا، یا یہ چیز مجھے آمادہ کر دی جس کی وجہ سے میں جمع کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک کفارہ ادا نہ کر دو تب تک اس کے پاس نہیں جانا ہے نا. اب یہاں اس حدیث یہ بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی زہار کر لیا ہے اور جمع کر لیتا ہے تو ڈبل کفارہ نہیں ہے، لیکن توبہ استغفار ہے، وہاں آدمی توبہ استغفار کرے، لیکن کفارہ ادا کیے بغیر بیوی کے پاس نہیں جائے گا. وہی اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ من قبل ان یتماسا، کہ جو تم میں سے اپنے بیوی سے زہار کر لے پھر اس کے پاس جانا چاہے یا اپنی بات سے وہ رجوع کرنا چاہے تو اس سے پہلے وہ کیا کرے، ایک غلام آزاد کرے. اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ 2 مہینے پے در پہ روزے رکھے. فتحریر رقبۃ من قبل یتماسا ذالکم توعظون بہ. اب یہاں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ تم ایسا کرو. اللہ رب العالمین جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، ہاں جو تم میں سے اس کی طاقت نہ رکھے تو پے در پہ مسلسل 2 مہینے، یعنی بلا ناغا، بیچ میں کوئی وقفہ نہیں، 60 روزے 2 مہینے کے روزے رکھے گا وہ 2 مہینے کے روزے. اب 2 مہینے کے روزے میں اگر کوئی شرعی عذر آ جائے، مان لے کہ آدمی سخت بیمار ہو جائے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو، یا مان لے عیدین آدھی، یعنی کوئی سبب ہو، عذر ہو تو الگ بات ہے، ورنہ بلا وجہ اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، بیچ میں تسلسل کو کاٹ دیتا ہے تو نئے سرے سے وہ روزہ رکھے گا. یہ کفارہ ہے، زہار کا کفارہ. پہلے غلام آزاد کرے گا، اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے پے در پہ روزہ رکھے گا. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا. پھر یہاں کیا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. یہ زہار میں کفارہ ہے. یہ جو کفارہ ہے، اس کفارہ میں یعنی ایک گناہ اور ہے جس میں یہ کفارہ ہے. وہ کیا ہے کہ رمضان میں کوئی آدمی جانتے بوجھتے ہوئے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، جان بوجھ کر کے. دیکھیے اگر جبرن کروایا جاتا ہے، جبرن کوئی کر لیتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہے. روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے بیوی سے اگر کوئی جمع کر لیتا ہے تو اس کے اوپر یہی 3 کفارات، یعنی 3 میں سے پہلے غلام آزاد کرے گا، اس کی طاقت ہے تو نہیں، اس کی طاقت نہیں ہے تو پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے گا. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 مہینے پے در پہ روزہ رکھ سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. وہ کہا کہ نہیں کھلا سکتا، کھلانے کی طاقت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹھے رہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور کی ٹکڑی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کھجور لے جاؤ اور غریبوں میں تقسیم کر دو، غریبوں میں بانٹ دو، اس کو تقسیم کر دو. تو پھر وہ کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس بھی پڑے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، اہل و عیال کو کھلاؤ. تو یہ زہار ہے. زہار کے سلسلے میں کہ اگر کوئی زہار کر لیتا ہے تو طاقت ہے تو غلام آزاد کرے گا بیوی کے پاس جانے سے پہلے. غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے یا غلام کا سسٹم نہیں ہے تو 2 مہینے پے در پہ روزہ رکھے گا. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. ہاں اگر کسی کی بھی طاقت نہیں ہے، مان لے کوئی نہیں کر سکتا، طاقت نہیں، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، کھلا بھی نہیں سکتا، تو اللہ سے توبہ استغفار کرے گا. اللہ سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما جعل علیکم فی الدین من حرج. لیکن یہ سب جو کام ہے سب سے بچنا چاہیے، آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے.